عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنے اور بلکہ سرفہرست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں تیسرا جمعۃ المبارک ہے فضائل حج کے حوالے سے۔ حج کا کرنا یہ رب کا ایک کرم ہے، فضل ہے، قسمت کی اور مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے کہ جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اس کے دامن میں کوئی پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہاں اس کی حاضری ہے، اور ایسے لوگوں کی ہوتی بھی رہتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں کہ جن کا سبب بنتا ہے، مثلا میں تقریباً پچھلے سال بھی ادھر گرین ٹاؤن کی طرف ایک پروگرام میں تھا، اس سال بھی میں نے 2 پروگرام کیے کہ وہ ایک فیکٹری میں ساتھی کام کرتے ہیں، وہاں وہ پرچی نکالتے ہیں۔ اب وہ جو پچھلے سال گیا تھا وہ بھی غریب آدمی تھا، اس سال جو 2 ساتھی گئے ہیں اور وہ گھر بھی قریب تھے، دونوں کی پرچیاں نکل آئیں، مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کہ ورکروں میں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنا کرم ہے کہ جس سے اس نے لبیک کہا ہے اس نے وہاں، بگرنا کوئی پیسہ تھوڑا تو نہیں لگ رہا، اس سال تو پیسہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے محترم، لیکن موضوع اس لیے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہم اس موضوع پر گفتگو اس لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ فضائل حج کی معلومات ہمیں ہو جائے، ایک دل میں جذبہ پیدا ہو جائے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، اور وہاں دونوں شہروں کی حاضری کا دل میں ارادہ رکھنا اور دل میں خواہش رکھنا، دل میں تمنا رکھنا اور دونوں شہروں سے محبت کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے دونوں شہروں کے ساتھ محبت کی ہے۔ جہاں دیکھو نا، مکہ المکرمہ میں 53 سال گزارے میرے آقا علیہ السلام نے، اعلان نبوت سے 40 سال قبل، ان 40 سال، اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، اور میرے آقا علیہ السلام کا وہ ابتدائی شہر ہے، پیدائشی شہر ہے، اس لیے محبت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ جب میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے غیر ثور میں جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو دے کر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں تیرے گھر کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، تیرا حکم ہے، وگرنہ مجھے تیرے گھر کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اب اگر اس جملے کو یا ان کلمات کو، ان الفاظوں کو اگر سامنے رکھ لیں، ان الفاظوں کو اگر سامنے رکھ لیں تو مکہ المکرمہ کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اب مدینہ المنورہ ہے تو وہاں بھی آقا علیہ السلام
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم سفر پر ہوتے تو سب سے آگے سواری حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہوتی، تو دور ہوتے تو سواری آہستہ چلتی، کیونکہ جس رفتار میں پہلی سواری چلنی ہے اسی رفتار میں پچھلے بھی چلیں گے، اگر اگلی سواری تیز ہے تو تیز چلیں گے، اگر آہستہ ہے تو آہستہ چلیں گے۔ دور ہوتے تو سواری یعنی آہستہ ہوتی، اور اگر نزدیک ہوتے یعنی جب مدینہ المنورہ نزدیک آ جاتا تو سواری تیز ہو جاتی۔ اب یہ منظر آقا علیہ السلام کی غلام دیکھتے رہتے، تو ایک دن صحابہ کرام کی جماعت آ گئی، آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ منظر ہم نے دیکھا ہے، دور ہوتے تو سواری آہستہ ہوتی ہے، مدینہ المنورہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کی در و دیوار نظر آنا شروع ہو جائے تو سواری تیز کر لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا جملہ فرمایا اور سمندر بہا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پتہ میں سواری کو تیز پھر کیوں کرتا ہوں؟ عرض کیا کہ یہی ہم پوچھ رہے ہیں، فرمایا مجھے اپنے مدینہ سے پیار ہے۔ اب اس لحاظ سے دو روایتیں میں نے پیش کی ہیں، ایک مکہ المکرمہ کے حوالہ سے اور ایک مدینہ المنورہ کے حوالہ سے، کہ دونوں شہروں کی دل میں محبت، اب دیکھو نا، جانا ایک بڑی دور کی بات ہے نا، وہ نصیب کی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا مقدر کی بات ہے کہ ہم وہاں یعنی جاتے ہیں نہیں جاتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم نے لبیک کہا یا نہیں کہا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دونوں شہروں کی دل میں محبت رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور فضائل حج جو ہم بیان کرتے ہیں، ہم اس لیے اس پر حاضری لگواتے ہیں کہ تاکہ فضائل حج، جبکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، مکہ المکرمہ کی اجمالی فضائل، مدینہ المنورہ کی اجمالی فضائل یعنی مشترکہ جس کو جمع کہتے ہیں وہ الگ ہیں، پھر ایک ایک جگہ کے فضائل انفرادی طور پر وہ علیحدہ ہیں، پھر فضائل حج علیحدہ ہیں، مسائل حج علیحدہ ہیں، پھر مدینہ المنورہ کی حاضری علیحدہ، یعنی یہ الگ الگ ایک سٹیپ ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑے سے وقت میں حاضری لگوانے کے لیے، اصول برکت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ ہماری دلوں میں حج کی محبت پیدا ہو جائے، وہاں کی حاضری کی محبت پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ خواہش پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں بات کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلا میرے خیال قربانی سے پہلے ایک جمعہ آئے گا، اس پر انشاءاللہ ہم فضائل قربانی کے حوالے سے ایک دو باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، وہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ کس میں؟ امن میں۔ امن سے مراد اللہ کی رحمت کی چادر کا سایہ ہے، یعنی جو بھی وہاں داخل ہو گیا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے اللہ فرماتا ہے وللہ۔ یہ نکتہ لطیف جس پر میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نکتہ لطیف پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، شروع میں حج کا ذکر بعد میں کیا ہے اور شرط پہلے لگائی ہے، کیا وللہ ہے، یعنی آگے جو چیز آ رہی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں شو بازی نہ ہو، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور اس میں پھر ایک بات لازمی شامل کرتا ہوں کہ رزق حلال بھی ہو، نبی کی ادا کے مطابق ہو، رب کی رضا ہو، بس یوں سمجھو کہ وہ حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ قبول ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیا؟ الناس، لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج لوگوں پر فرض ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ خاص نکتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ من استطاع، اور پھر بیت اللہ کا حج خالصتاً رب کی رضا کے لیے کن پر فرض ہے؟ کن پر فرض ہے؟ آگے رب نے یہ بیان کر دیا، فرمایا من استطاع، جو طاقت رکھتا ہے، جو مال کی فراوانی رکھتا ہے، مال کی فراخی رکھتا ہے، جس کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، اور من استطاع، استطاعت کس چیز کی رکھتا ہے؟
الیہ سبیلا، اس کی راہ میں، اس کی راہ میں، اس کی طرف سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اس پر حج فرض ہے۔ آگے پھر نے ایک وعید رب نے فرمائی ہے، کیا فرمائی ہے؟ وعید۔ رب نے بڑا خاص جملہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر حج فرض کر دیا میں نے استطاعت والے، وسعت والے لوگوں کے لیے، تو من کفر، پھر اگر ان میں سے کوئی اگر منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں جاتا، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی یہ بیان کیا تھا کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں کہ یہ بات داخل ہو گئی ہے، مغالطہ پڑ گیا جی، میں جی بچوں کی شادیاں کرنی پھر آج پہ جانا، نا شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بچیوں اور بچوں کی شادیاں کا الگ حصہ ہے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اس میں سستی نہیں کرنی۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر تو نے سستی کی، حج فرض ہو چکا ہے تو تو نے سستی کی، اگر اس حال میں مر گیا تو نبی کی حدیث ہے یہودی یا عیسائی، اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے ومن کفر، اور اگر تو انکار کرتا ہے، انکار کس لحاظ سے ہے؟ میں حج کرنے نہیں جا رہا جی، میں نہیں جانا، یہ تو کفر ہو جائے گا نا، یہ انکار نہیں ہے۔ انکار سے مراد جان بوجھ کے نہ جانا، کوشش ہی نہ کرنی، ارادہ ہی نہیں اس کا جانے کا، یہ انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا، پھر ایک میری بات بھی سن لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ اس سے مستغنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان العالمین، تمام جہانوں سے وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھو نا، ایک حدیث ہے، بیچ میں سے لمبی کافی حدیثیں ہیں، لیکن آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ عبدی بحق عبدی، اگر بندہ میرے حق کو پورا نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ، کیا؟ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فی حق یہ عبدی، اگر وہ میرا بندہ اگر میرے حق کو پورا نہیں کرتا، اللہ اکبر، حتی ینظر عبدی فی حقی، میں بھی اس کے حق کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اب آپ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ سارا جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، جب بندہ بولیے، جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، کس چیز کا؟ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو سارا پتہ چل جاتا ہے، ساری کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا نفس کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، سارا پتہ چل جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ، کیا؟ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ، اگر بندہ کیا؟ اگر بندہ عبدی فی حق، اگر بندہ میرے حق کو پورا نہیں کرے گا، یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دی اس ہاتھ نے، اگر وہ میرا اگر بندہ ہو کر میرا پیدا میں نے کیا ہے، اگر وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، میرے حق کو پورا نہیں کرتا، فرمایا حتی ینظر، فرمایا عبدی فی حقی، فرمایا پھر میری بات سن میرے بندے، میں نے بھی ساری تیری پوری زندگی میں تیری کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر مثلا والدہ یا والد ہی کہہ دیتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے، کوئی ہمیں تمہاری پرواہ نہیں، جاؤ، استاد کہہ دیں کوئی بات نہیں جی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تمہارا کوئی خیال نہیں کرنا، یار مجھے بتاؤ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ والدین ناراض ہیں، استاد ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور اس وقت ہم باقی باتوں میں بہت کچھ کہتے ہیں جی، یہ مہنگائی ہوگی جی، اے ظالم بادشاہ آ گیا جی، اے فلاں ہو گیا جی، اے فلاں ہو گیا جی۔ اللہ کے بندوں قرآن و سنت کا مطالعہ تو کرو، قصور تو سارے ہمارے ہیں، کسی اور کا قصور کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ جب اگر میرے حق کو پورا نہیں کرے گا تو میں بھی اس کی پرواہ نہیں کروں گا، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں بھائی، نمازوں کی صورت میں، روزے کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں۔ اگر پورے جمعہ جب سب میں تقریر کرنے میں ہاتھ کھڑا کراؤں، یہاں میں جمعہ جتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو کتنے لوگ جو ہاتھ کھڑا کریں گے جی؟
پھر رب کا کلام، کیا کلام پڑھنے کے بغیر تو قبر میں چلا جائے گا؟ بدبختی بات نصیبی نہیں تیری کہ تو رب کے کلام کو پڑھ کے تو قبر میں نہ جائے، باقی سارے کام تو کر رہا ہے اور گپیں لگ رہی ہیں جناب، کسی کو جیتنے نہیں دیتے جناب، پتہ نہیں کیا کو چھوڑا ہے، ایک اللہ کا کلام نہیں پڑھنا، اللہ کے کلام سے وابستگی ہونی نہیں، تو کیا قرآن پڑھے بغیر قبر میں چلا جائے گا؟ تو پھر کمائی کی کیا کی؟ پھر دولت کیا کمائی؟ تو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وزارتیں ہیں، پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں یار، کچھ نہیں، چادریں دو ہیں صرف تیرے، تو نے کوئی کمائی نہیں کی۔ سب سے بڑی کمائی یہ تھی کہ تو قرآن پڑھتا پڑھتی دنیا سے جا، ہائے ہائے۔ اور پھر میں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کتنی پاسداری کر رہے ہیں؟ چلو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں کتنی پاسداری کر رہا ہوں، تم کتنی پاسداری کر رہے ہو؟ اتنی پاسداری کر رہے کہ پانی بھی پیتے، وہ بھی الٹی ہاتھ میں برتن پکڑ کے پانی پیتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف، کیا رب کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں جی؟ پھر تو کہیں گی جی ظالم بادشاہ آ گئے جی، اے مہنگائی ہوگی جی، اے تباہی و بربادی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سارے قصور تیرے اور میرے ہیں، کوئی قصور کسی کا نہیں ہے۔ میں تمہیں حدیث سے کچھ سنا رہا ہوں، میں رب کا فرمان سنا رہا ہوں، میں کوئی جھگوسلا نہیں مار رہا۔ رب کہتا ہے کہ جب بندہ میرا حق پورا نہیں کرے گا میں بھی اس کی پرواہ، اس کے حق کی پرواہ نہیں کروں گا، حتی ینظرا عبدی فی حق کی، میں بھی اس کے حق کی پرواہ نہیں کروں گا کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ ہم اس کا حق ادا نہ کریں، اس کے حق کی پرواہ نہ کریں، اس کا حق پورا نہ کریں، اس کی حکم کی تعمیل نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، پھر کہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا جی۔ میں نے آج تک یہ بات نہیں کی، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں جس طرح حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنا محاسبہ کیا نفس کو موٹا تازہ پایا، اتنا موٹا تازہ، کرنے کو نفس صاحب اور نفس جی میں کبھی کھلایا نہیں کبھی پلایا نہیں، تو اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا جی؟ بڑا موٹا تازہ ہو گیا یار۔ آگے پر نفس کیا کہتا ہے جی موٹا تازہ میں کیسے نہ ہوں، خوراک تم خود ہی مجھے دیتے ہو۔ کہ لگے میں تو کھاتا پیتے نہیں ہوں، تھوڑا بہت کرتا ہوں، تو کیسے موٹا تازہ ہو گیا؟ کہ لگے دو کام جو تم کرتے ہو نا وہ میری خوراک ہے۔ کیا کہا؟ وہ میری خوراک ہے۔ لگے کیا؟ کہ لگے جب تم بازار میں جاتے ہو تو لوگ تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب تم بازار جاتے ہو تو لوگ تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہ وہ تو بات بالکل درست ہے کہ لوگ میرے ادب میں بڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہیں گے لوگ تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں کہیں گے یہی میری خوراک ہے۔ اندازہ لگائیں، اور اگر کوئی بڑا آ جائے تو کوئی کھڑا نہ ہو تو پھر بھی سوچ رہا ہے، اور اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی سوچ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہونے ہیں۔ دونوں طرف سے نقصان ہے۔ میرے ایک شاگرد نے یہ درس نظامی کا امتحان دے رہے تھے، پوتا شاگرد میرا 6 سال کا امتحان دے رہے تھے، مجھے اس نے فون کیا کہ استاد جی کا سوال آیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام گھر سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں تم کھڑے ہوئے ہو؟ کہیں گے آقا آپ کے لیے۔ فرمایا میں نے تو حکم کیا ہی نہیں، میں نے تو حکم کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حفصہ بھی اس سے اگلا جملہ بھی پڑھو، آگے بھی حدیث کا جملہ آتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں حکم نہیں کیا کہ تم میرے لیے کھڑے ہو، لیکن تم تو اس طرح کھڑے ہو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے۔ اجمی سے مراد ہم ہیں، وہ عربی ہیں، ہم اجمی ہیں۔ پھر کنوں کہ تو قاری صاحب عالم دین آ گیا، ایک پیر صاحب آ گئے جی، بڑا آیا تھا جو کھڑا، میں کہا میں کیوں انکار کر رہا ہوں؟ کھڑا ہونا چاہیے، استقبال کریں، سب کچھ کریں یار۔ میں کہا میں ایسے علماء دکھا سکتا ہوں، ایسے مشائخ دکھا سکتا ہوں کہ جو پیچھے سے حکم کرتے بھی میرے آنے پر کس بندے نے کھڑے نہیں ہونا۔ بڑی بڑی آدمی کی ساری بھی ہے، حضرت صاحب کیا ہو گیا؟ حضرت رحمہ بصری علیہ رحمہ قربان کیا بات، پتہ نہیں لوگوں کی زندگیاں کیسی گزری ہیں، کیا انہوں نے زندگیاں گزاری، خدا کی قسم ایسے رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے، اور بے حجاب پردہ ویسے رب کے دیدار ہو گئے ہیں یار۔ اور آج ان کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کے گن گائے جا رہے ہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہماری قبر تو فاتح خانی کرنے نہیں جانا، ہماری قبر کا کسی کو پتہ ہی چلنا، جو ہماری زندگی کے حالات گزرے ہیں۔ پورا کنبہ آ گیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور پورا ولیوں کا گروہ آ گیا حضرت بصری علیہ گھر میں۔ تو جب دیکھا ٹوٹا ہوا ایک مسلح پڑا ہوا ہے،
ایک جہاں پرانا سا لوٹا پڑا ہوا ہے تو کوئی ٹوٹی چٹائی پڑی ہے تو کہنے کہ کیا آپ نے زندگی بنا رکھی ہے. ولیوں کا گروہ کہہ رہا ہے, خود ولی ہیں سارے. خواجہ حسن بصری کا نام آپ میں سے کہیں سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ہم زمانہ, ہم عصر, ہم علاقہ سارا وہ حضرت صاحب بصری ہے, وہ خواجہ حسن بصری ہے. تو ولیوں کا گروہ کہنے لگا کہ چلو ہم اللہ کی دعا میں دعا کرتے کوئی کوئی چیز آپ کو صحیح مل جائے. کیا ہم نے اپنے گھر کی حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہنے کہ رہنے دو, دعا رہنے دو, رہنے دو. کہنے کہ وہ کیوں؟ کہنے کہ رب کو نہیں پتا. ہائے ہائے, نہیں رب کو نہیں پتا کہ میری حالت کیا ہے. کیا تمہارے کہنے پر آپ کو پتا چلنا ہے؟ ولا تعلمنی فیما صلحک. رب کہتا اب مت بتا مجھے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے, تیرے لیے اب تو مجھے مت بتا. ولا تعلمنی, میرے بندے مت بتا تو مجھے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے. تیرے بتانے میں مجھے پتا چلے گا, مجھے نہیں پتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے, کیا نقصان ہے تیرے لیے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی زندگی میں معاملہ ہو جائے نا, کوئی زندگی میں معاملہ ہو جائے, کوئی اگر ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا, وہ کرتے تو یہ ہو جاتا, وہ فرمایا رک جاؤ ان باتوں سے. ایک کی بات کرنی ہے کہ ساری تدبیریں رب کی تقدیر کے سامنے سجدہ ریز ہیں. بس رب کی تقدیر غالب آ گئی, رب کی تقدیر غالب آ گئی. میرے آقا نے کیسے تعلیم دی ہے. یہ میرے بیٹے کا سال ہوا تو کہنا کہ جی وہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا کانا میں, اگر جلدی آ جاتا تو جلدی ٹریٹمنٹ ہو جاتی, جلدی ٹھیک ہو جاتا. اگر فلاں ڈائریکٹر جاؤ تو ڈاکٹر بڑا اچھا تھا جی. سارے یہ سرکاری ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں یہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں کلینکوں میں, یہ ادھر لے جاتے تھے. یعنی یہ ہماری تکیہ کلام ہے, یہ ہمارا تکیہ, یہ ہماری زندگی کا معمول ہے, اور یہ ہم کہتے رہتے ہیں. میرا آخر فرمایا نہیں کہنا, ایک کی بات کرنے کی. رب کی تقدیر تھی, رب کی تقدیر کے سامنے پوری کائنات کی جتنی تدبیریں ہیں, ایک ایک بندے کی تدبیر, ساری اربوں خربوں ان گن تدبیریں ایک طرف, رب کی تقدیر ایک طرف. بس جب بندہ کہتا ہے یہ رب کی تقدیر ہے, میں رب کی رضا پہ راضی ہوں, رب کہتا بس تو میرے پر راضی, میں تیرے پر راضی. ولا تعلمنی مما صلحک انما اکرم من اکرمانی, انما اکرم من اکرمانی, انما اکرم من اکرمانی. فرمایا تو میرا اکرام کر, میں تیرا اکرام کرتا ہوں. ہم کتنا رب کا اکرام کر رہے ہیں جی, دربار عالی صوفیہ باد کی جامع مسجد جمعہ پڑھنے والوں, ہم رب کا کتنا اکرام کر رہے ہیں, رب کے حکموں کی کتنی تعمیل کر رہے ہیں, رب کی کتنی مان رہے ہیں, رب کے کتنے فرما بردار ہیں. پھر تو کہیں مہنگائی ہوگی جی, یہ لٹیرے آ گئے جی, فلانا آ گیا جی, فلانا آ گیا جی. لٹیرے میں تو آپ ہے, نہ تو نماز پڑھے نہ تو روزہ رکھے, لوگوں کہا کہ تو کھا رہا ہے, بے ایمانی فراڈ تو کر رہا ہے, رشوت سود تو کر رہا ہے, ہر محکمہ تباہ برباد تو نے کر دیا. تو کہے کہ یہ اوپر ہمارے پر آگے یہ تیری وجہ سے آئے ہیں, قصور سارا تیرا اور میرا ہے, کوئی قصور بڑا کا نہیں ہے. انما اکرم من اکرمانی, رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا اکرام کر, میں تیرا اکرام کرتا ہوں. تو میرا احترام کر, میں تیرا احترام کرتا ہوں. تو میری عزت کر, میں تیری عزت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جا. بس مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہوں انی عالم بخالقی, انی عالم بخالقی, قربان جاؤں میں رب کے فرمان کیسے بیان کروں. انی عالم بخالقی, اس مخلوق کو پیدا بھی میں نے کیا ہے, ان کی خواہشوں کو میں جانتا ہوں, تو نہیں جانتا, تو نہ مجھے بتا. پھر ان کو بخار تھا حضرت ربیع بصری علیہ الرحمہ کو, تو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں دعا کرو جی, ہم خود کہہ دیتے دعا کر دینا جی, میں بھی قیمت پر کہہ دیتا ہوں. مثلا میں میاں صاحب میں دعا کر رہا ہوں, سب آپ دعا کر دیں, ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہ تم دعا نہ کرو, ایک بندہ خود دعا کر رہا ہے, جس حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا منگوائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. دعا باتیں یاد رکھا کریں, بھول نہ جائے کریں. دعا یہ باب مدینۃ العلم کا فرمان ہے میرے آقا کے ویر کا, یا علی فی الدنیا والآخرہ. کیا بات, یا علی اخی فی الدنیا, تو میرا دنیا کا بھائی, میرا آخرت بات. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں کہ دعا منگوائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی. کمال یہ نہیں کہ تو خود کہے, میں منع نہیں کر رہا کہ دعا نہ منگوانا, میں تو ایک فرمان سنایا ہے. کمال یہ نہیں کہ امی کے بعد دعا کرنا, تو اپنے امی ابے کی اتنی فرما برداری کر کہ تیرے ماں اور باپ کے منہ سے خود دعا نکلے. کمال تو یہ ہے نا, کمال یہ ہے کہ دعا خود نکلے. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انما اکرم من اکرمنی، میں خدا کے جب اس فرمان کو پڑھتا ہوں نا میری عجیب کفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. انما اکرم من اکرمنی، تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں، تو میرا حق ادا کر میں تیرا حق ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال جب وہ دعا کرنے لگے ان کو بخار تھا. کیا تھا؟ سارے بولیے. تو ولیوں کا گروہ آیا بیٹھا ہے، کوئی تیرے میں رنگا بندہ نہیں آیا بیٹھا، ولیوں کا گروہ آیا بیٹھا ہے. دعا کرنے لگے کہ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے. فرمایا رک جاؤ. کیا ان کی زندگیاں تھی خدا کی قسم. کہنے لگے رک جاؤ. کہنے کیوں؟ کہنے لگے جس نے بخار چڑھایا ہے اس کو نہیں پتا ہے کیسے ان کے یقین تھے، کیا ان کے توکل تھے، کیا وہ رب کی تقدیروں پر راضی تھے، کیا وہ رب کے فرمان پہ راضی تھے. قربان جائیں. بہرحال میں کافی وہ ولی اللہ سج البیت کہتا حج کے موضوع کو تلاتا کافی میں اور باتوں کے اندر کافی دور چلا گیا. بس ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں اصول برکت کے لیے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب حکم ہوا نا اس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ بنایا ہے نا یہ اس وقت نہیں تھا. میں نے بیان کیا تھا کہ جب پہلی مرتبہ جہاں مکہ حرم شریف بڑا ہے نا بیت اللہ، یہ سارا مٹیریل جو تھا نا یہ مدینہ اپنا جنت سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے. یہ خیمہ لگا تھا. یہ حجر اسود جو ہے نا حجر اسود اس پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کے عبادت کرتے رہے. یہ جنتی پتھر تھا. یہ آدم علیہ السلام تھے. یہ ہندوستان سے 1000 حج انہوں نے کیا پیدل. کتنا؟ 1000 پیدل سواری پہ نہیں. اور جب پہلا حج کرنے نکلے نا تو جس جگہ پہ کھاتے جس جگہ پہ پیتے وہاں رب نے شہر بنا دی. بس ہم ایک لمبی گفتگو میں پھر کبھی چھڑوں گا اس کو. یہ اچانک حدیث سامنے آ گئی. جب ہندوستان سے کتنے حج کیے؟ 1000 اور کیے بھی پیدل. اور حدیث میں آتا کہ جہاں جہاں آپ بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے وہاں شہر بن گیا، جہاں پیا وہاں شہر بن گیا، جہاں آپ نے کھانا کھایا وہاں شہر بن گیا. آدم علیہ السلام کے یعنی سفر پر. ٹھیک ہے. ایک نمبر. حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ جو تیرے گھر کا حج کرنے آتے ہیں تو اسے کیا دیتا ہے؟ آگے جملہ رب نے بڑا پیارا فرمایا جو حج کرنے آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں اور وہ میری جماعتیں ہیں. یہ رب کا فرمان جواب ہے. وہ میری جماعتیں ہیں اور میرے مہمان ہیں. تو میزبان کا کام ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. پھر داؤد علیہ السلام بول اٹھے باری تعالیٰ پھر تو کیا مہمان نوازی کرتا ہے؟ فرمایا جو ولی اللہ جو فقط میرے لیے حج کرنے آتا ہے وہ میری جماعتوں میں شامل ہے، وہ میرا مہمان ہے. میں اس کا استقبال اس طرح کرتا ہوں کہ جب وہ واپس جاتا ہے اس کو اس طرح کر جس طرح آج ہی پیدا ہوا. پھر اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے اور سننے والا ہے. جب حاجی گھر سے نکلتا ہے کیا دو حدیثیں میں مختصر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. ایک سواری کی بات آتی ہے، ایک بندے کے چلنے کے بعد آتی ہے. جب بندہ نکلتا ہے مکہ المکرمہ سے حج کرنے کے لیے تو سواری کا لفظ آتا ہے. پیدل چل رہا ہے ہر قدم پر اور سواری کے ہر قدم پر جب قدم ایسی سواری اٹھاتی ہے تو رکھتی ہے تو ہر سواری پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند. اور جب بندہ پوچھ کہتا ہے نا اللہ اکبر یا کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا کہتا ہے سبحان اللہ یا کہتا ہے الحمدللہ یا کہتا ہے لبیک اللہ، یہ ساری تسبیحات ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ ساری تسبیحات ہیں. ایک ایک بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ رب کا تیری بخشش کر دی. میرے بات پہ غور کرنا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. جب مکہ المکرمہ سے نکلنا کہتا سبحان اللہ رب کا تیری بخشش کر دی. وہ کہتا الحمدللہ تیری بخشش کر دی. وہ کہتا اللہ اکبر. میرا آقا نے فرمایا والذی نفس بیدہ، رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو. جب وہ نکلتا ہے جب بھی وہ تسبیح کہتا ہے رب ایک کے جواب دیتا ہے کہ میں نے تیری بخشش کر دی. ہر تسبیح پر جواب بخشش کا ملتا ہے. پھر آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل حج تو بہت زیادہ وسیع ہیں بہت زیادہ، لیکن آج میں اس کا اینڈ کر رہا ہوں. پچھلے 2 جمعے پر میں تھوڑا بیان کیا تھا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو گیا، جس کا حج، میں بھی وہاں بیٹھا تھا یہ سب کے پاس اندر تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا رزق حلال ہو نبی کی ادا کے مطابق حج ہو تو صرف ولی اللہ کے لیے ہو وہ حج قبول ہی قبول ہے. وہ حج قبول ہی قبول ہے. تو جو قبول ہو جائے وہ خود بھی بخشا گیا. اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. وہ خود بھی
بخشا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے میرے محبوب جس کا حج قبول میں نے کر لیا ہے اس کی بخشش کر دی، اب جس کے لیے وہ استغفار کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جس کے لیے وہ استغفار کرے گا۔ نمبر 2 نمبر 3 حاجی صاحب کے گھر داخل ہونے سے پہلے یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں بڑا خاص حکمت راز ہے، وہ علیحدہ ہے، بس جملہ دے رہا ہوں کہ جو گھر میں داخل ہونے سے، جو گھر میں داخل ہو کے گارنٹی، بات کو آپ سمجھ اہل علم بیٹھی ہو نا، غور کرنا، گھر میں داخل ہو کے تو گارنٹی، گھر سے بار بار گارنٹی ہے، تو جس نے اس کی زیارت کی اس نیت سے اب اس کا حج قبول ہے یا نہیں ہے، تو نے اس لیے اس کی زیارت کی ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، وہ بخشا ہوا ہے یا نہیں، تیری بخشش ہو، اس لیے کہ تیری نیت، ہاں اگر تیری نیت بھی خالص ہوئی تو یاد رہے گا۔ سارے بولیے اللہ کو سلامت رکھے۔ میں یہ سارے فضائل تو نہیں بیان کر سکا، نہ